ماشاء اللہ مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، کیونکہ میری بچوں کے ساتھ اتنی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تھی، اور ٹرانسلیٹر کی مدد سے ماشاء اللہ ہم بچوں کو یہ پیغام پہنچا رہے تھے. تو تقریباً 7 بچے آئے ہیں جنہوں نے دعا سنائی، جن میں سے ایک کو پہلے سے یاد تھی، لیکن 6 بچے ہیں جنہوں نے انہی دنوں میں یاد کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ماشاءاللہ چیز ہے. اب میں پہلے ان بچوں کو بلاؤں گا یہاں پہ آ جائیں. غلام حسین سجاد، غلام حسین سجاد ادھر آ جاؤ. ابھی یہ بچے پڑھیں گے یا علی و یا عظیم، چھوٹی دعا ہے، اور مولانا انشاءاللہ ان کو بتائیں گے کہ کون ونر ہوگا. ان کو لاؤڈ اسپیکر دیجئے. بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على شهور وهو شهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبة من النار في من تمن علي وادخلني جنة برحمتك يا ارحم الراحمين. ماشاء اللہ. کتنے سال کا ہے اس سے پوچھیں؟ کتنے سال کا ہے؟ 8 برس. 8 برس کا. چلیں صلوات. بیٹھ جاؤ بیٹا. اب حسنین عباس آمود. حسنین عباس آمود کتنے سال کے ہو حسنین عباس آمود؟ کتنا برس؟ 8. چلے ماشاءاللہ یہ بھی 8 سال کا ہے. چلو حسنین عباس آمود بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم يا عليم يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشرور هو الشهر الذي فرضته صيامه علي وهو شهر رمضان الذي ليس أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات والهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خير ومنها فيمن عليه بفكاك وركبتي ونار فيما تمنوا عليه وادخلني جنة برحمتك يا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب رحمان دایا. رحمان دایا. رحمان دایا نہیں ہے ابھی اس نے مجھ. چلو محمد مہدی جیوان کتنے سال کیا بولتے ہیں؟ 10. آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کتنا ولس؟ چلے 10. چلو بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت في خير من 1000 شهر فيا ذا المن ولا ين علي بفكا ركبتي من النار في من تبع علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم
صلی علی محمد. ماشاء. اب یامین لادا. یامین لادا کتنا برس؟ 10. ماشاء اللہ. چلو یامین لادا. اس کا نام محمد مہدی جیوان. محمد مہدی. اب یامین لادا. بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو سميع بصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على شهور وهو شهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس بالبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خير من ألف شهر فيا ذا المن لا يمن عليه من عليها بفاخك رقابتي من النار في من تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب حامد حسین یونانی. حامد حسین یونانی. ماشاء اللہ. کتنا برس؟ 12. ماشاء اللہ. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا الشهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على شهور وهو الشهر التي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينا من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خير من ألف شهر فاز المن ولا يمن علي من علي بفقاك ركبتي من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله. اللهم محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب مولانا ان میں سے 4 بچوں کو انشاءاللہ ابھی آج 2 کو دیں گے, 2 کو کل دیں گے. کون سے 4 کو گفٹ آپ کی نظر میں کون سے 4 ونر ہیں؟ ٹھیک ہے, یامین لادا. ماشاءاللہ. یعنی آج ان 2 کو دیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرے 2 کون ہیں جن کو ونر ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ ان سب کے لیے صلوات. صلی علی محمد. غلام حسین سجاد پلیز آؤ اپنا گفٹ لو بیٹا. ماشاء اللہ. صلوات محمد وعلی محمد. دوسرا یامین لادا نا, یامین لادا. ماشاء اللہ. صلی علی محمد وعلی محمد. ابھی ضرورت ہے آپ کی, تھوڑی ضرورت ہے ابھی. تو ان کے ہو گئے ماشاءاللہ. کل 2 کو گفٹ ملے گا, ایک محمد مہدی جیوان کو اور ایک حامد حسین یونانی. ان کو کل یعنی ٹمورو. ٹھیک ہے. اب جو ہمارا یہ ڈیلی ہم گفٹ دیتے ہیں ماشاءاللہ, سوال کے جواب آتے ہیں. تو کوئی بچہ تم آ جانا بیٹا, یہ جو آ رہا ہے اس کو دے دینا. یہ جو ہاں دیکھیں, آج ہم نے مردوں کے نام الگ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اکثر وہ مکس ہو جاتے تھے. مردوں نے شکایت کی کہ مولانا ہمارا نام نکلتا نہیں ہے. چلو مجھے دے دو. دیکھو کون خاتون ہے جس وہاں ایک ہی سسٹر سبیہ بہادر علی. ایک گفٹ یہاں سے نہیں ایک ہی ہے. یہاں سے ایک گفٹ یہ والا نا, یہ ادھر جو پڑا ہوا ہے. ہاں سسٹر سبیہ بہادر علی. کوئی بھائی ان کا یا کوئی ہے رشتہ دار؟ سسٹر سبیہ بہادر علی. چلیے یہ مینجمنٹ. اور مردوں میں جو گفٹ جائے گا بردر رضا حسین مصطفیٰ. بردر رضا حسین مصطفیٰ. ماشاء اللہ. وعجل فرجهم. اللہم. ایک اور محمد وآل محمد وعجل فرج. اچھا ہم بچوں سے ڈیلی ایک سوال پوچھتے تھے,
تو آج بھی وہ سوال پوچھتے ہیں لیکن تھوڑا آج مشکل ہوگا, کوئی ٹرانسلیٹ کر کے دے ان کو. مولا علی علیہ السلام کا ایسا لقب جو کسی اور امام کو وہ لقب نہیں دیا جا سکتا, اس کو ٹرانسلیٹ کریں. مولا علی علیہ السلام کا ایسا لقب جو کسی اور امام کو نہیں دے سکتے. چلیں جی بیٹا تم بتاؤ. علی ابن حسین. مولا علی کا لقب پتہ ہے؟ لقب مولانا آپ بتائیے تو کیا بول, لقب کیسے؟ تیت صرف مولا علی نوچو. ہاں بھی امام نے نا. ہاں یہ بڑوں میں جائے گا انشاءاللہ, یہ گفٹ بڑوں میں جائے گا. ہاں بیٹا نہیں, اس میں عربی میں بتاؤ. صحیح بولا ہے ماشاءاللہ. ہم تو سمجھے تھے بڑوں سے پوچھنا پڑے گا. ایک گفٹ بھائی یہ والا ہے, یہ والا دیجیے. آ جاؤ بیٹا اپنا گفٹ لینے آ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو امیر المومنین, ہاں بیٹے کو سلوات پڑھی آواز سے بلند. ہاں محمد آل محمد وعجل فرج. تو امیر المومنین یہ ٹرانسلیٹ کے بتائیے. مولا علی کا وہ لقب ہے جو کسی اور امام کو نہیں دے سکتے. اپنے مرحومین کے لیے, ہمارے مرحومین کے لیے, بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلا والصلوات والسلام علی سید المرسلین وخواتم النبیین ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. اللہم کل ولیک الحجت ابن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضك سوا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وابتغوا إليه الوسيلة. بلند ترین صلوات. وآل محمد وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام. مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے لوگوں جب بھی مجھ سے کچھ مانگنا ہو, جب بھی مجھ سے کچھ فقیری کرنی ہو تو دیکھو
ہاں مجھ سے مانگنے ضرور آنا، لیکن کبھی علی کو وسیلہ بنانا، کبھی نبی کو وسیلہ بنانا، تو کبھی پنجتن پاک کو وسیلہ بنانا۔ اور مسلسل گفتگو یہی ہو رہی ہے، قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، عقل سے، روایت سے، حدیث سے، کہ اللہ کا حکم ہے، نبی نے سکھایا کہ یہ عبادت ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اور مسلسل یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جب ہم اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں، جب ہم اہل بیت سے توسل کرتے ہیں، تو یقین کامل سے مانگیں، یقین سے ذرا مانگ کر تو دیکھیں اور حیران ہو جائیں گے۔ عطا ایسے ہوگی من حیث لا نحتسب، ایسے عطا ہوگی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں کر سکتے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ یہ عطا کیسے ہوئی۔ لیکن یقین کی کمی آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ ہمارے اندر یقین کی کمی ہے۔ ذرا یقین سے مانگ کر تو دیکھیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کریم ابن کریم سے مانگے اور وہ عطا نہ کریں، کوئی میرے مولا سخی ابن سخی سے مانگے اور مولا عطا نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ مولا بہت سخی ہیں، مولا کے در سے کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی سوالی خالی ہاتھ گیا ہو، بلکہ مولا کی عطا یہ ہے۔ مولا خود فرماتے ہیں کہ عطا بھی اسے کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں کسی کے مانگنے سے پہلے میں عطا کر دیتا ہوں، کسی کے کہنے سے پہلے میں دے دیتا ہوں، عطا ایسے ہی کہتے ہیں۔ عطا یہی ہوتی ہے کہ ابھی کسی نے آگے مانگا نہیں، ابھی کسی نے آگے کہا نہیں مجھے دو، اس کے پوچھنے سے پہلے، اس کے کہنے سے پہلے عطا کر دیا، اس کے مانگنے سے پہلے عطا کر دیا۔ اور مولا سوالوں کے جواب میں بھی ایسے ہی تھے، لوگ آگے سوال پوچھتے تھے، کہتے تھے یا علی ہم سوال پوچھیں گے پھر آپ جواب دیں گے، اگر جواب صحیح ہوگا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو مولا علی کہتے تھے سوال خود پوچھو گے یا علی بتائیں تیرے سوال کیا ہے؟ سوال خود پوچھو گے یا علی بتا دے کہ تیرے سوال کیا ہیں؟ تو میرے مولا علی کے در پہ کوئی جاہل آیا علم لینے تو اسے علم مل گیا، کوئی فقیر آیا پیسے لینے تو اسے پیسہ مل گیا۔ کئی نسخے ہیں، ایک نسخے کی طرف صرف اشارہ کروں، بڑا سپر پاور نسخہ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے بابا کے پاس آیا اور کہا کہ آقا علی، مولا علی، میری جان آپ پہ قربان علی، مجھے کوئی نسخہ دیجئے، کوئی دعا دیجئے، کوئی دوا دیجئے، مالی مشکلات میں ہوں۔ اور یہ وہ پاورفل نسخہ ہے، یہ وہ سپر پاور نسخہ ہے، گرچہ تھوڑا مشکل نسخہ ہے، 1 سال کا نسخہ ہے، 1 سال کا نسخہ ہے۔ اور یہ وہ نسخہ ہے کہ مشہد کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک طالب علم تھا، بہت غریب تھا بیچارہ، تازہ اس کی شادی ہوئی تھی، کرائے کے گھر کا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ایک گھر کرائے کا لے سکے، بہت بری مالی مشکلات میں تھا، شادی بھی ہو چکی تھی، بڑا پریشان تھا، روز حرم جا کے دعا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین کی تقریر میں آ گیا، عالم دین نے تقریر میں کہا اگر کوئی اس نسخے پہ 1 سال تک عمل کرے اس کی مالی مشکل ختم ہو جائے گی، کبھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کبھی وہ ضرورت مند نہیں ہوگا۔ اب مجلس کے بعد، جشن کے بعد اس نے اپنی بیگم کو کہا ہماری تازہ شادی ہوئی ہے، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں، نہ پیسے والا باپ ہے، نہ پیسے والا کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی دکان ہے جہاں سے پیسہ آئے، بڑی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے، ہمارے پاس تو گھر کا کرایہ دینے کا بھی پیسہ نہیں، تو کیوں نہ ہم اس نسخے پہ عمل کر لیں؟ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ ڈیلی اس میں ٹائم لگے گا، اور 1 سال کا نسخہ ہے۔ یہ طالب علم کہتا ہے کہ میں نے اس نسخے پہ شروع کیا، میں بھی پڑھتا تھا، میری بیوی پڑھتی تھی۔ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ میاں بیوی جب ساتھ بیٹھیں تو اس طرح کے اچھے اچھے کام کریں، دعا پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب میاں بیوی ساتھ بیٹھیں، بیوی فلاں فلاں عورتوں کی غیبت کرے اور میاں فلاں فلاں آدمیوں کی غیبت کرے کہ آج امام بارگاہ میں پتہ ہے فلاں کی بیٹی نے یہ کیا تھا، میاں کہ ہاں میں نے بھی دیکھا تھا فلاں کے بیٹے نے یہ کیا تھا۔ کتنی بری بات ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں بیٹھیں یا غیبتیں کریں یا تہمتیں لگائیں یا فتنے کرنے کی پلاننگ کریں، کتنی بری بات ہے۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے ذکر خدا کریں، دعا پڑھیں، اللہ سے کنیکٹ ہوں۔ یہی تو بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے جب کسی نے پوچھا اے حضرت عیسیٰ کس کے ساتھ ہم بیٹھیں، شادی بھی یہی ہے نا کہ جب کسی سے شادی کرتے ہو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزرتا ہے، یہ شادی میں بھی بہت فٹ آتا ہے، کس کے ساتھ ہم بیٹھیں؟ تو کہا اس کے ساتھ بیٹھو کہ جب اس کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تمہیں اللہ یاد دلاتا ہے، تمہیں قبر و قیامت یاد دلاتا ہے۔ البتہ مزاحن کہوں، بیگم کے ساتھ بیٹھنے میں قبر تو یاد آتی ہے، قیامت بھی یاد
آتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی بیگم ملی ہے. اللہ انشاءاللہ جن کی شادی نہیں ہوئی انہیں بہترین بیگمات نصیب فرمائے, اور جن کی شادی ہو چکی ہیں ان کی بیگمات اگر انہیں ہر روز قیامت یاد دلاتی ہیں, مہینے میں ایک مرتبہ قیامت یاد دلائیں, اس سے زیادہ قیامت یاد نہ دلائیں. یہ الہی امین آہستہ کیوں پڑھا آپ لوگوں نے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند. محمد وآل محمد وعجل فرجم. قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کے لیے سکون ہے اور بیوی میاں کے لیے سکون ہے. اور یاد رکھیے یہ حدیث میں کہتا چلوں, یہ تھوڑا میں نے مزاح کیا لیکن اب یہ حدیث ہے, سنیے. اگر بیوی کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے مرد کو تکلیف ہوتی ہے, اور اگر مرد کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے بیوی کو تکلیف ہوتی ہے. اب لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں مارنا پیٹنا نہیں, یہ تو بہت خباثت ہے, وہ تو بہت خبیث ہے, چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو جو اپنے اسپاؤس کو مارتا پیٹتا ہے. اور ان ممالک میں تو مرد تو پٹ سکتا ہے لیکن پیٹ نہیں سکتا. ان ممالک میں یورپ امریکہ میں کچھ اس طرح سے ماحول ہے, وہ پٹ سکتا ہے لیکن پیٹ نہیں سکتا. لیکن وہ بہت خبیث انسان ہے جو خدا نخواستہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, گناہ ہے. اور اسی طرح وہ خاتون بہت گھٹیا خاتون ہے جو اپنے میاں پہ ہاتھ اٹھاتی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں, یہ حدیث جو سنا رہا ہوں, مارنے پیٹنے کے بارے میں نہیں. حدیث یہ ہے کہ میاں نے کوئی جملہ کہہ دیا, کوئی بات کہہ دی جس سے بیچاری بیوی کا دل ٹوٹ گیا. بیوی نے کوئی بات کہہ دی جس سے بیچارے میاں کا دل ٹوٹ گیا. اب سنیے کتنا بڑا یہ گناہ ہے اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے. روایت میں ملتا ہے اگر بیوی نے اپنے شوہر کو تکلیف دی یا اگر شوہر نے اپنی بیوی کو تکلیف دی, وہ فشار قبر کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. فشار قبر جانتے ہیں, یہ دونوں طرف سے قبر یوں دبائے گی اور ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی, ان سے تیل نکلے گا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہڈی خدا نخواستہ ٹوٹ جائے, دیکھیے کتنے دن تڑپتے ہیں. تو وہ شخص جو خدا نخواستہ ایسی بات کر جاتا ہے جو بیوی کو تکلیف ہوتی ہے, یا وہ بیوی جو ایسی بات کر جاتی ہے جو شوہر کو تکلیف ہوتی ہے, وہ سوچ لے دنیا میں کتنے سال رہنا ہے, 60 70 سال 80 90 100 سال سے زیادہ نہیں رہنا. لیکن قبر کا جو عذاب ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا اگر میاں کو تکلیف دی یا اگر بیوی کو تکلیف دی. اب واپس ہم چلتے ہیں. میاں بیوی طالب علم تھے, غریب تھے, مشکلات میں تھے, اور انہوں نے کہا کہ اب پیسہ تو ہے نہیں ہمارے پاس, تو کیوں نہ ہم اس نسخے پہ عمل کریں. اور یہ وہ نسخہ ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ غریب آیا بابا کے پاس, کہا کہ یا علی غریب ہوں تو مدد فرمائیے. مولا علی نے کہا مدد بھی کرتا ہوں, یہ نسخہ بھی دیتا ہوں. یاد رکھیے جب بھی کسی کو آپ مدد کریں نا, وہ بڑا پیارا جملہ ہے, کہتے ہیں کہ دیکھو فش بھی دو, فشنگ بھی سکھاؤ. کہ بھائی کسی کو تم مدد کرتے ہو, راشن پہنچاؤ. اور الحمدللہ ہم نے کراچی میں شروع کیا, اور آپ لوگ بھی اس پہ عمل کیجئے. کیا کیا کہ بھائی میں نے دیکھا ماشاءاللہ لوگوں بڑے بڑے مالدار لوگ غریبوں کو کھانا دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. جن گھروں میں کھانا نہیں, جب گھر میں کھانا پہنچتا ہے کتنی دعائیں دیتے ہیں, ماشاءاللہ بہت ثواب ہے. لیکن جیسے آپ گھروں میں کھانا بھی دے رہے ہیں نا, ویسے اس گھر کے بچوں کو, بچیوں کو, جوانوں کو کوئی فن سکھا دیں, کوئی ہنر سکھا دیں, تاکہ 1 سال تک جب آپ کھانا دے رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, 1 سال کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اور اپنے پاؤں پہ جب کھڑے ہو جائیں گے پھر وہ اپنا بھی گزارا کریں گے, دوسروں کی مدد کریں گے. ہم نے کیا کیا کراچی میں الحمدللہ شروع کیا. ہر امام بارگاہ میں کچھ, البتہ ابھی تو آغاز ہوا ہے, ایک وہ رکھ دی مشین, سلائی کی مشین. ہم نے کہا کہ ایک خاتون آئے گی جو اچھی ایکسپرٹ ہوگی سلائی والی, وہ بچیوں کو, جو غریب بچیاں ہیں ان کو سلائی سکھائے گی. بچیاں جب سلائی سیکھ لیں گی اس کے بعد کیا ہوگا, ہر گھر کو ایک سلائی کی مشین دی جائے گی. ہر گھر کو, ہر بچی کو ایک سلائی کی مشین. اور امام بارگاہ میں اعلان ہوگا کہ جتنے لوگ اپنے کپڑے سلاتے ہیں وہ ان بچیوں سے سلوائیں, یہ سستا بھی سی کے دیں گی, تو ان بچیوں کی بھی انشاءاللہ روزگار شروع ہو جائے گی, اور کیا ہوگا, ان لوگوں کو بھی سستے میں کپڑا ملے گا. اور 1 سال کے بعد وہ اتنے ٹرین ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. بچوں کو بھی ہم نے کہا ایک کمپیوٹر ہر امام بارگاہ میں رکھا جائے, اور بچوں کو کیا دیا جائے, ان کو سکھایا جائے, ہارڈ ویئر سکھایا جائے, سافٹ ویئر سکھایا جائے, اور سیکھنے کے بعد مختلف بڑی بڑی کمپنیوں سے بات کی جائے تاکہ ان کو نوکری دی جائے. بہت اچھی بات ہے راشن پہنچانا, اور اگر آپ لوگ جانتے ہیں غریبوں کو, یہ کام کیجئے, واجب ہے غریب کی مدد کرنا. یہ نہ ہو کہ آپ صرف اپنے پیٹ کے بارے میں سوچیں. آپ کہیں میں خمس تو دیتا ہوں, میں اور کیوں مدد کروں, میں جناب اچھے نیک کام کرتا ہوں, اب اور کسی اور کی کیوں مدد کروں. نہیں, آپ کے پیسے میں غریب کا حق ہے, یتیم کا حق ہے, مسکین کا حق ہے, بیوہ کا حق ہے, ضرورت مند رشتہ دار کا حق ہے, ضرورت مند پڑوسی کا حق ہے, ضرورت مند دوست کا حق ہے, ضرورت مند آپ کے ملک والے کا حق ہے. مدد کرنی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا بہترین ٹیکنیک کہ آپ, کیا نام ہے, اہل بیت نے مسلسل یہی سکھایا
کہ غریب جب آتے تھے انہیں مدد تو ضرور کرتے تھے، لیکن ان کو کوئی ایسا نسخہ دے دیتے تھے، ایسا فن دے دیتے تھے، ایسی چیز سکھا دیتے تھے کہ وہ خود امیر بن جاتا تھا، وہ کھرب پتی بن جاتا تھا۔ وہ درس میں ہم نے واقعہ سنایا تھا نا کہ کئی مرتبہ لوگ رسول خدا کے پاس آئے، رسول خدا نے مدد بڑے پیارے انداز سے کی، ان کو ایسا فن سکھا دیا، ایسا نسخہ دے دیا کہ وہ غریب خود غریبوں کو مدد کرنا شروع ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول کے وارث و جانشین مولا علی کے پاس ایک فقیر آیا، اور ان کے بیٹے میرے مولا حسین کہتے ہیں کہ میرے بابا علی کے پاس ایک فقیر آیا، اس نے کہا مولا مدد، مولا نے مدد بھی کی اور اس کو نسخہ بھی دیا، فش بھی دی، فشنگ بھی سکھائی۔ اب اے مومن، اس نسخے پہ 1 سال تک عمل کرو، کبھی تم مشکل میں گرفتار نہیں ہوگے، بلکہ تم ایسے امیر بن جاؤ گے کہ تمہاری تصور سے باہر۔ اور یہ 70 استغفار کا نسخہ ہے۔ جسے چاہیے انشاءاللہ وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم واٹس اپ کر لیں گے اس سے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، ہمیں تو تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے، آپ لوگوں کو 1.5 گھنٹہ لے گا۔ 70 استغفار، یہ دعائے کمیل جیسی ایک دعا ہے، بڑی پیاری، کمال کی۔ جب کبھی میں پڑھتا ہوں اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ پیارے انداز سے مولا نے توبہ کا طریقہ سکھایا۔ مولا نے کہا 1 سال تک، یا رات کو سونے سے پہلے، یا بعض روایت میں صبح کو نماز فجر کے بعد، یہ کیا نام ہے، اس 70 استغفار کا، یہ دعا ہے جس کا نام ہے 70 استغفار، جیسے دعائے کمیل ہے، جیسے دیگر دعائیں، یہ اس پہ عمل کرو تو تم مالدار بن جاؤ گے۔ مولا حسین فرماتے 1 سال کے بعد وہی شخص میرے بابا کے پاس آیا، اور پچھلے سال آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا، مولا کچھ نہیں، مولا مدد کیجئے۔ اب آگے کہتے ہیں مولا اتنا پیسہ ہو گیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے رکھوں تو کہاں رکھوں، اتنی بکریاں ہو گئی ہیں، اتنی گائے بھینس ہو گئی ہیں، پریشان ہوں، یہ کوئی چوری نہ کر لے۔ اس زمانے میں تو بینک وینک تو ہوتے نہیں تھے کہ لوگ اس میں پیسے سونے جواہرات رکھیں۔ اتنا مالدار ہو گیا 1 سال میں۔ اور اس طالب علم نے، مشہد کے طالب علم نے، کہتا ہے کہ جب میں نے جشن میں مجلس میں سنا، ایک عالم دین نے کہا کہ یہ مولا کا نسخہ ہے، اس پہ عمل کرو، کہا میں نے اپنی بیوی کو کہا ہم تو ہیں غریب، کوئی سپورٹ نہیں، اللہ کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ، کیوں نہ ہم بھی اس نسخے پہ عمل کریں۔ ہے تو 1 سال کا نسخہ، لیکن اس طالب علم نے 4 مہینے یا 3 مہینے اس پہ عمل کیا، 3 یا 4 مہینے عمل کیا۔ پھر جشن میں کسی دن، کیونکہ وہ جشنوں میں جاتا تھا، میں نے کیا کہا تھا، مجلس میں برکت بہت ملتی ہے، کل کی مجلس میں بھی کہا تھا، پرسوں کی مجلس میں بھی، کہ مجلس سے بڑی برکت ملتی ہے۔ پرسوں سے میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ مجلسوں میں آیا کرو، بڑی برکت ہے، اس میں آپ کو پیغام ملتا ہے، اہل بیت کا میسج ملتا ہے۔ اب یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہر جشن میں جاتا تھا اور ہر شہادت کی مجلس میں جاتا تھا۔ ایک دن بڑا جشن تھا، اس میں چلا گیا، اور جشن کے درمیان اچانک سے ایک مومن کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب جشن پڑھ رہے تھے، ایک مومن کھڑا ہو گیا، کہا مولانا صاحب ہاتھ میں چابی تھی، مولانا صاحب یہ گھر کی چابی ہے، مولانا صاحب میں نے منت مانی تھی اگر فلاں بزنس میں مجھے ترقی ہوگی تو میں کسی غریب کو ایک گھر دوں گا، مولانا صاحب میں کسی غریب کو جانتا نہیں ہوں، یہ چابی آپ کو دیتا ہوں، آپ جسے دینا چاہیں دیں۔ اب مولانا صاحب نے پورے مجمع میں اسی بیچارے طالب علم کو دیکھا، کہا بیٹا تمہارے پاس گھر ہے؟ کہا نہیں مولانا گھر نہیں ہے۔ کہا بیٹا ادھر آؤ، مولا کی برکت سے یہ گھر تیرا۔ 3 سے 4 مہینے سے زیادہ اس نے اس نسخے پہ عمل نہیں کیا، حالانکہ 1 سال کا نسخہ ہے۔ اس شخص نے 1 سال عمل کیا، اتنا مالدار بن گیا کہ اب وہ پریشان، پیسے جمع کرنے کے لیے اس کو کوئی بات، راستہ نظر نہیں آ رہا کہ پیسے کہاں جمع کروں، پیسے کہاں رکھوں۔ اور اس طالب علم نے 3 سے 4 مہینے سے عمل کیا، ختم استغفار، اور ایسے عطا ہوئی۔ اہل بیت کے در سے عطا ہوتی ہے، یہ وہ وسیلے جو اللہ نے بنائے ہیں، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم ان سے لیتے رہیں لیکن انہیں کچھ نہ دیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اسی لیے ہم مسلسل آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ 500 صلوات کی عادت بنا دے ڈیلی۔ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ان 40 دنوں کے بعد آپ 100 مرتبہ عادت بنا دیں، دن میں 100 مرتبہ صلوات میں، خدا کی قسم 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے۔ اگر میں وہ بھی مولا کی خاطر نہ کروں تو افسوس کی بات ہے کہ میں کیسا مولا کا چاہنے والا ہوں، مجھے ہر چیز مولا کے صدقے میں مل رہی ہے۔ اور کل آپ نے سنا یاقوت الدہان جو کہ سنی تھا، اس نے عشق مولا میں کتنی قربانی دی، 40 ہفتے ہلا سے کربلا گیا، اتنا دور، اور مسلسل روتا جاتا تھا کہ مجھے یوسف زہرا کی زیارت کرنی ہے۔ اور ہم مولا کے لیے کیا ہم نے محنت کی۔ علی ابن مہزیار کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ علی ابن مہزیار نے علماء سے پوچھا، علماء ذرا بتائیے کون سی جگہ ہے جہاں امام زمانہ پکا ہر حالت میں آتے ہیں؟ علماء نے کہا حج میں مولا ضرور آتے ہیں، ہر سال مولا حج میں ضرور آتے ہیں۔ تو علی ابن مہزیار کے دل میں مولا کا اتنا عشق تھا کہ عشق مولا میں علی ابن مہزیار اٹھا حج کرنے گیا۔ اس لیے نہیں کہ حاجی صاحب کہیں، اکثر مومنین نا حج پہ جاتے ہیں کہ واپسی میں کہیں الحاج مشہدی
کربلائی، نجفی، یہ القاب لگانے نہیں گیا کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں. اور کب کا حج تھا؟ آج کا نہیں کہ بھائی جہاز میں بیٹھا اور جناب اچھی بڑی گاڑیوں میں بیٹھا اور جناب وہاں پہ سیدھا حج کر کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں حج کر کے واپس آ گیا. پرانے زمانے کا حج تھا، گھوڑوں پہ سفر، اونٹوں پہ سفر، گدھوں پہ سفر، مشکلات کا سفر، جنگل و بیاباں کا سفر، راستے میں چوروں کے حملے الگ، گرمیاں الگ، سختیاں الگ، کہ ایک حج میں آنے جانے میں کبھی کبھی 3 سے 4 مہینے لگتے تھے. کیوں گیا حج پہ؟ صرف اس لیے کہ امام زمانہ سے ملے. 1 سال گیا، امام زمانہ نہیں ملے. وقت میرا ختم ہو چکا ہے، صرف اس واقعے کو آدھا بتاؤں گا، آدھا کل بتاؤں گا. دوسرے سال گیا، امام سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ ہر سال جا رہا تھا. تیسرے سال گیا، امام سے ملاقات نہیں. اور میں نے کہا نہ جہاز کا سفر تھا، نہ گاڑی کا سفر تھا، نہ ٹرین کا سفر تھا، نہ سکون کا سفر تھا. 3 سے 4 5 مہینے لگتے تھے آنے جانے میں. گدھے گھوڑے کا سفر، گرمی کا سفر، سختی کا سفر صرف اس لیے جاتا تھا کیونکہ علماء نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں امام زمانہ پکا آتے ہیں. تو جاتا تھا، طواف میں جاتا تھا، عرفات میں جاتا تھا، صفا مروہ میں جاتا تھا. یوسف زہرا کہاں ہیں؟ مولا امام زمانہ کہاں ہے؟ 13 سال اور بعض کتابوں میں 20 سال تک حج پہ گیا تاکہ امام کی زیارت ہو. اتنی محنت ہم نے کی امام کے لیے. ہم نے کیا محنت کی امام سے ملنے کے لیے؟ ہم نے کیا کوشش کی امام سے ملنے کے لیے؟ کوئی کوشش نہیں کی. خدا را اگر آج تک نہیں کی، آئیے آج سے کریں. یہ ابھی آپ نتیجہ دیکھیے. 5 یا 6 دن پہلے میں نے کہا کہ بچے یا علی و یا عظیم یاد کر کے آئیں. 6 دن کے اندر ان کی زبان عربی نہیں، یہ کوئی عرب بچے نہیں، کھوجا بچے ہیں، فرینچ ان کی زبان ہے. لیکن 5 سے 6 دنوں میں 6 بچوں نے کتنی پیاری دعا پڑھی. غلطی کے بغیر اکا دکا تھوڑا اپ ڈاؤن تھا لیکن کتنا پیارا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محنت کی، کیونکہ ماں باپ نے محنت کی. خدا را اسی طرح محنت کیجئے، امام زمانہ سے ملنے کی کوشش کیجئے. یقین سے کہہ رہا ہوں کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے امام سے ملاقات بھی ہو جائے گی. آئیے دعا کریں. خدایا ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو امام زمانہ کا عشق نصیب فرما. ہم سب کو امام زمانہ کو ہر روز 500 مرتبہ صلوات ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے بچوں کو امام زمانہ کا عاشق و نوکر و غلام بنا. ہمارے بچوں کو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ.